کافی دور جا کر اس کی آنکھوں کی بینائی اچانک زائل ہو گئی۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کیا چلی گئی بھائی؟ روشنی چلی گئی۔ ایک چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، بڑا اچھا بندہ لگتا ہے، میرے آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا کہ فلاں حجام کی دکان کے قریب پیش آیا۔ کہاں پیش آیا؟ دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس کی دکان کے پاس لے کر آئے اور حجام سے پوچھا کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو اس کے پاس لے کر گئے تو اس چور نے جان کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہوا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری بینائی چھن گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے معاف فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک کہ میری آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔